الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أقول سبحان الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي بفساد امتی فلہ اجر 100 شہید وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم سنتی وسنت خلفاء راشدین وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما عليك نبي وصديق وشهيدان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دار الحكمة أبو بكر جساسها عمر جدارها عثمان سقفها وعلي بابها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سارے پڑھو صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کچھ سوچ سمجھ کے
راستہ گھل توجہ ہے کچھ سوچ سمجھ کے راستہ گھل تیریا منزلہ اگو بہت دور اوسل جڑی خاک دی خاک اڑائی رہا دی ہو خاک دے وچ تے کو پور اوسل جے نور نبی دا کائل تھیو تیری قبر دے وچ بل نور اوسل تیری نال سجن کئی جلنا نہیں تیری قبر دے وچ فقط حضور اوسل میرے میم کریم محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم در جھکتے بر سلطان و دل ابو بکر و عمر و عثمان غنی بن پاک علی زی شان و دل او موت کنو بھی لہی دردے جے ساگتے پر قرآن و دل رب نادش درجے اوڑ دے خود عرشی تھی حیران و دل مجھے سامنے حضرات تقریر بس سعید بس سلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالانہ پروگرام ساڑھے مسجد سعیدیہ قاسمیہ تی اندر جو ہے ساڑھے سارے مقتدی حضرات بالخصوص ساڑھی ملک برادری حضرات اے اللہ دینان دا عیسیٰ کٹ کے اللہ رسول دا ذکر منوے دن حضور دی آمد دی خوشی کرے دن اللہ رب العالمین ساڑھی برادری اور بالخصوص ساڑھے بھائی ملک آمد علی صاحب اور بھائی ملک عبدالحمید صاحب بھائی عبدالشکور صاحب بھائی عبدالغفور صاحب اور بھائی عبدالستار صاحب بھائی عبدالرزاق صاحب اللہ بہتر جاننے سب نام جنہ نے حصہ ملائے اور بالخصوص ڈاکٹر ملک جلال صاحب نے اس سونا اہتمام کیتا اللہ و رسول دا ذکر دی محفل منعقد کی تھی اللہ تعالیٰ سب دا جد و جہد حصہ ملاونا کوشش کرنا اپنی دربار دی اندر شرف قبولیت عطا فرمانا اللہ تعالیٰ انہاں دے مالچ رزقچ صحتچ زندگیچ اعمالچ برکتیں عطا فرماوے اللہ تعالیٰ سارے مدرسے کو سعیدیہ قاسمیہ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ واسطے آباد و شاد فرماوے دن بدن دوگنی ترقی عطا فرماوے جو مدرسے اور مسجد دے معاونین حضرات ہیں انہیں دے مالچ رزقچ صحتچ برکت عطا فرماوے سب تو پہلے تعریف اس خالق کائنات دی جندے قبضے قدرت دی اندر تواری اصلی جان ہی وہ پاک اللہ جو پوری کائنات دا خالق و مالک رب ہے ازلی و ابدی رب ہے حی و قیوم ذات ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
اُدھے واسطے ملک آسمان دا ہے اور زمین دا ہے، جو چاہے وہ پیدا کرے دے. آکو سبحان اللہ. اپنے خالق مالک رب کی تعریف سن دی ہے، ذرا دل ٹھنڈا ہوتا پھر ذرا گچ کو نا سبحان اللہ. تو رب ذوالجلال نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ واسطے ملک آسمان دا اور زمین دا ہے، جو چاہے وہ پیدا کرے دے. وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ چاہے جو بیٹیاں عطا فرما دے وے، صرف بیٹیاں عطا کر دے وے. وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ چاہے تو بیٹے عطا کر دے وے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، وہ چاہے تو دوئے چیزیں عطا کر دے وے، بیٹیاں بھی عطا کر دے وے تے بیٹے بھی عطا کر دے وے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ چاہے تو بانج کر دے، نہ بیٹے دے وے نہ بیٹیاں دے وے. وہ دی مرضی ہے جنہوں دیا عطا کرے، جنہوں بیٹے عطا کرے، جنہوں دوئے چیزیں عطا کرے، جنہوں دوئے چیزیں نہ عطا کرے، وہ خالق و مالک رب ہے. تو معزز سامعین حضرات، اس خالق دا اعلان ہے کہ میرے محبوب دے تذکر کرو، میرے محبوب دا ذکر مناؤ، میرے محبوب دا ذکر کرو. جو میں خطبے دے اندر آیت پڑھی کہ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ دی نعمت کو یاد کرو کہ جوڑی تو نے اٹھتے ہیں. مولا کوئی بندے آدھے آنکھ جیسی نعمت ہے، زبان جیسی نعمت ہے، کان جیسی نعمت ہے، ٹانگ جیسی نعمت ہے، بازو جیسا ہاتھ جیسی نعمت ہے، اور نعمتہ کھان پیونے لیں بہت بڑے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تیرے نعمتہ ایسا شمار کروں تو کر نہیں سکتے. مولا اتنا تجھا بے شمار نعمتہ ہیں. اس جگہ دے ہوتے کیڑی نعمت دا تذکرہ فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اس جگہ دے اس نعمت دا تذکرہ ہے جنہاں ساریا نعمتہ اس نعمت عظمہ دے صدقے تو نہ ملنے. اس نعمت عظمہ دا تذکرہ پیا کرے نا جنہاں صدقے تو نہ ساریا نعمتہ ملنے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے اپنے محبوب کو نعمت دنال یاد فرمایا. نبی الانبیاء دی پاک ذات غلاموں، اللہ رب العالمین نے اس جگہ دے ہوتے اپنے محبوب دے تذکرے دے بارش. اللہ نے اپنے محبوب دیا صفت نال بیان فرمایا. اپنے محبوب دا اصلی نا اس جگہ تے نہیں گیتا، کیونکہ کافی ہاں جگہ دے اکثر جگہ دے ہوتے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دا صفتی نا گیتا ہے، اور آپ دا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا اتنا نہیں گیتا. اپنے محبوب دے صفتی نا دے نال تذکرہ فرمایا ہے، مگر بنے نبیان دا اصل نام دے نال تذکرہ فرمایا. سورت مریم دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. قرآن سن دی ہے ذرا دل ٹھنڈا ہوں دا بزرگ آج کہنا سبحان اللہ. طبیعتی میری درہ علی علیہ سفر کر کے بھی آیا تو سنال میرے نال داد دینے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اللہ دی توفیق دینال انشاءاللہ اللہ اندر رسول دا اندر پیارے دا اچھا ذکر ہو بسی. ذرا سینے دا زور لا کے اکنا گج کنا سبحان اللہ. نبی الانبیاء دی پاک ذات دے غلاموں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے بارج تذکرہ فرمایا. سورت مریم دے اندر فرمایا میرے ابراہیم کو یاد کر رو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ
بالشام فرمایا میرے ابراہیم کو یاد کرو کتاب دے اندر اس دے تذکرے کرو فرمایا اس دا ذکر کرو کیونکہ انہو کان صدیقا نبیّا فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دا سچا نبی ہے فرمایا ان دے کتاب دے اندر تذکرہ کرو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا فرمایا میرے اسماعیل کو یاد کرو کتاب دے اندر ان دے تذکرے کرو فرمایا ان دی یاد دہانی کرو ان دے تذکرے کرو کتاب دے اندر کیونکہ وہ ساتھ باتیں دا سچا ہے وہ اللہ تعالیٰ دا رسول ہوئی ہے تے نبی ہے اللہ رب العالمین نے نبی دا نانا گھن کے فرمایا ہو نا گھن کے فرمایا ان دے تذکرے کرو جڑے ویلے اپنے محبوب دیواری ہے اس اللہ نے اپنے محبوب کو صفت نال تذکرہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فرمایا اللہ تعالیٰ دی نعمت کو یاد کرو فرمایا اللہ دی نعمت دے تذکرے کرو یا محفلہ سجاؤ یا محفلہ سجاؤ دے تذکرے کرو اور اللہ رب العالمین نے آقا فرمایا وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فرمایا تُس آپس دی اندر دشمن آوے ایک دوجہ دی دونوں پہچان کرنائی فرمایا ایک دوجہ دی نال قتل کرنے آوے قتل و غارت کرنے آوے فرمایا کہ نہ ماں نو اپنی بیٹی دی پہچان آئی نہ بیٹی نو اپنی ماں دی پہچان آئی نہ باپ نو اپنی بیٹی دی پہچان آئی نہ بیٹی نو اپنی ماں دا پہچان آئی نہ والدین کو جو ہے مجھے سامنے حضرات اپنی اولاد دی پہچان آئی نہ اولاد نو اپنی والدین دا پہچان آئی نہ بھائی بھائی دا پتہ آئی نہ چاچے دا پتہ نہ ماموں دا پتہ ہو اور نہ خالہ دا پتہ نہ پھوپھی دا پتہ ہو اور ایک دوجہ دی مجھے سامنے حضرات انسانی ہمدردی بھی کون آئی فرمایا اس نعمت نو یاد کرو اس نعمت دے تذکرے کرو فرمایا جڑی نعمت نے تانوں بھائی چارے دا سبق دی آپس دی اندر محبت دا سبق دیتا ہے فرمایا تانوں ایک دوجہ دی پہچان نوائی ہے فرمایا تواڈے دلی دے میل ملاب کرایا ہو اور مجھے سامنے حضرات 120 سال تو اوس اور خزرج جو ہے بہت بڑے قبیلے عرب دے ہو گزرے لی اور مجھے سامنے حضرات انہیں دی ترینہ جو ہے وہ دشمنی پیم دی آئی ایک دوجہ دی قتل و غارت کریں دے مجھے سامنے حضرات 120 سال ہو گیا جڑے ویلے کملی والا محبوب تو آڈا سادہ نبی آخر زمان آیا ہے اللہ دا محبوب آیا ہے بی بی فاطمہ دا زہرہ دا بابا آیا ہے حسنین کریمین دا نانا جان آیا ہے آپ نے 120 سال کی دشمنی نو ختم کر کے بھائی چارے دا سبق دیوالی تے ایک دوجہ دی محبت کرن دا سبق دیوالی تے انہاں دی صلح کرا دیتی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو نعمت نال تذکرہ فرما دی فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فرمایا اللہ تعالیٰ دی نعمت کو یاد کرو جو اتے تواڈے فرمایا اللہ دی نعمت نو یاد کرو فرمایا وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فرمایا کہ تُس آپس دے اندر ایک دوجہ دے دشمن آوے تواڈے دلی دے میل ملاب کرایا تانوں محبت دا سبق دیتا تواڈی صلح کرائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا اس میری نعمتی وجہ کنو فرمایا رب دی نعمتی وجہ کنو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی وجہ کنو تو سب بھائی بھائی بن گئے ہو
فرماؤ ذات نے تنو محبت کا سبق دیتا ہے جس دے بارے پہ فرمینا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ دی نعمت نو یاد کرو اندے تذکرے مناؤ اندے ذکر مناؤ اندے محفل سجاؤ اجڑی عظیم تو نعمت عطا کی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں اس وجہ واسطے تمام انبیاء علیہ السلام سکھ دے رہ گئے حضور واسطے معزز سامنے حضرات حضور دی امت بنن واسطے حضور دے غلام بنن واسطے رب ذوالجلال نے انہاں دی عرض گزاری کو قبول فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس وجہ واسطے تمام انبیاء دا نبی بنایا تمام انبیاء دا سردار بنایا اور تمام انبیاء دا امام بنایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کرام بیٹھے یعنی اور معزز سامنے حضرات صحابہ کرامی انبیاء دا بیٹھے تذکرہ کریں ایک نے آگے حضرت آدم علیہ السلام دی شان بڑی ہے جو کو اللہ رب العالمین نے آدم صفی جلہ بنایا ہے اور پہلے آکھیا کہ حضرت نوح علیہ السلام دی شان بڑی ہے وہ کو نوح نچی جلہ بنایا اور معزز سامنے حضرات اور صحابی نے بولیا انہیں آکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان بڑی ہے کہ وہ کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل فرمایا ہے خلیل اللہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ دا خلیل ہے اور حضرت بیا صحاب رسول آگئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شان بڑی ہے انہوں اللہ رب العالمین نے ذبیح اللہ بنایا ہے اور بیا صحابی آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان بڑی انہوں کلیم اللہ بنایا ہے بیا آگئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان بڑی ہے انہوں روح اللہ بنایا ہے اتنی دیر تک تیرا میرا نبی واللیل یا سجاد زلف والا محبوب اللہ تعالیٰ دا محبوب کہنا دوالی سید الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء او بی بی فاطمہ زہرا دا بابا اسلین کریمین دا نانا جان تشریف گھرنا فرمایا میرے صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام دیا شانہ بیٹھے دسیں دے ہو آپ نے فرمایا سبحان اللہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام صفی جلہ بیٹھے سڑے دے آوے باقی وہ آدم صفی جلہ ہیں اللہ رب العالمین انہوں شانہ دیتی ہیں انہوں دا شانہ اپنی جگہ دیں اور فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دا نام بیٹھے گندے آوے نوح نے جی جلہ فرمایا انہوں دا شانہ اپنی جگہ دیں اللہ رب العالمین کو شان اپنی جگہ دیا تھا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ نام دنال بیٹھے بیان کریں دے آوے فرمایا او بھی سبحان اللہ اپنی جگہ دے ان دی شان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی فرمایا ذبیح اللہ بیٹھے نام دے آوے فرمایا ان دی جگہ اپنی جگہ دے ان دی شان ہے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بیٹھے سڑے دے آوے ان دی شان اپنی جگہ دے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا روح اللہ بیٹھے سڑے دے آوے فرمایا ان دی شان بھی اپنی جگہ دے فرمایا اللہ خبردار خبردار انا حبیب اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ دا حبیب سبحان اللہ فرمایا ہر نبی دی شان اپنی جگہ دے ہوتے اللہ خبردار انا حبیب اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ دا حبیب ہوتا سبحان اللہ نبی الانبیاء دی پاک ذات غلاموں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سنو لوگوں اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں سنو فرمایا اللہ وانا حبیب اللہ فرمایا کہ خبردار اس بات سے آگاہ رہو وانا حبیب اللہ میں اللہ تعالیٰ دا حبیب ہوں فرمایا انا لواء الحمد یوم القیامہ فرمایا لواء الحمد جھنڈا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤنا لہو تحتہ آدم ودونہ فرمایا اس میرے جھنڈے دے تلے آدم ویوسی ودونہ
تمام انبیاء حسن فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے فرمایا کہ میرے جھنڈے دے تلے حسن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آنا اول من ینشق عنہ القبر فرمایا سب تو پہلے میں اپنی قبر مبارک دوں اپنی مزار مبارک دوں فرمایا علم محشر چھوڑ شام فرمایا آنا اول شافن اللہ رب العالمین سب تو پہلے فرمایا کہ پہلا میں ہوا جو سب تو پہلے سفارش کرے ساؤں وہ آنا اول وہ شفاعن فرمایا پہلا میں ہوا جو رب الجلال میری سفارش بھی قبول فرمائے سی انا سید ولد آدم یوم القیامہ فرمایا قیامت علی نمار میں اولاد آدم دا فرمایا سردار ہو سا نبی الانبیاء دی پاک رات غلام و قربان ونجا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان پاک تو عرض پیا کرے نام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام و حضور صلی اللہ وسلم دے بارج رب الجلال نے فرمایا وذکروا نعمت اللہ تعالیٰ دی نعمت کو یاد کرو فرمایا تو آپس کے اندر دشمن آوے ایک تجھے دی دونوں پہچان کہنائی اس اللہ دی نعمت نے دونوں بھائی چارے دا سبب دیتے فَأَصْبَحَتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا فرماؤ اس رب دی نعمت دی وجہ تم دوسرا بھائی بھائی بڑھ گئے ہو فرماؤ اس نعمت دی وجہ تم دوسرا بھائی بھائی بڑھ گئے ہو وَقُمْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا فرمایا دوسرا جہنم دے گڑے تے کنارے تے کھڑے آوے فرماؤ اس میری نعمت نے تنو جہنم تو ہٹا تے جنت راستہ لایا ہے فرمایا اس نعمت نو یاد کرو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ہو قربان وجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات و برکات تو میں تھوڑا جا گزارش عرض کرے سا تھوڑا جا 5 منٹ اور گنسا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ہو اے جو 12 ربیع الاول کو میلاد منایا ویندے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بشریت دا ظہور ہویا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم دی نورانیت دا پہلے حضور نے فرمایا انا اولو فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری رب الجلال نے اس پوری کائنات تو سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو بنایا اور 12 ربیع الاول کو جو مجھے سامنے حضرات حضور دی آمد دی خوشی ہوندی ہے اور حضور دی بشریت دا ظہور ہے الحمدللہ سا حضور دے نور نو بھی منن والے ہیں حضور دی بشریت نو بھی منن والے ہیں مگر حضور دا نور جو ہے مجھے سامنے حضرات چاندر جیسا نور نہیں ہے اور سورج جیسا نور نہیں ہے اور مجھے سامنے حضرات ستارے جیسا نور نہیں ہے جبریل جیسا نور نہیں ہے اے تمام نورانی مخلوق اس اللہ دے محبوب دے نور دے صدقے نال بڑے لی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نو بشر بنے ہوئے آئے حضور دی بشریت ہے سبحان اللہ اور مجھے سامنے حضرات جڑا حضور دی بشریت نہ مننے وہ کافر مجھے سامنے حضرات مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سامنے حضرات اعلیٰ بشر ہے حضور نورانیت بے مثال اور بشریت بھی بے مثال ایسا بشر حضور جیسا کسے نو نہیں بنایا حضور بشریت بھی آلہ نورانیت بھی آلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں جڑے ویلے حضور میراج دے گن فیصلہ ہو گیا ہے سدرت دے اتے مجھے سامنے حضرات باقی بشری مخلوق تلے رہ گئے اور نورانی مخلوق تلے رہ گئے حضور سب تو پہلے مجھے سامنے حضرات سب تو اتے چلے گئے اور جبریل بھی رک گیا ہی نورانی مخلوق رک گئی ہے تو حضور اعلیٰ نور نہیں تمام بشری مخلوق رک گئی ہے تو حضور اعلیٰ بشر حضور بشریت بے مثال نورانیت بھی بے مثال اس بشریت اتحاد میں بیان کر رہا
مگر وقت اجازت نہیں دینا کافی دیر کے میں اشارہ ہو چکے اللہ رب العالمین ناچے بندے دے الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے زبان شرف قبولیت عطا فرماوے وآخر دعواہم الحمدللہ بلا تاخیر بھائی کوئی اپنی آس امید دکھو کئی داتا وانگ مزید دکھو تسا احمد سارے رلتے ہونے سب ہٹ جا پیر فرید دکھو سبحان اللہ بابا یکدم سہی ازمونا ہون کھرا کھوٹا سے سہاڑا میں کڈے امتحان چھپونا میری غربت دیکھتے خوشی جسنی میرے غیرہ کو کھلونا ہے بے واسطہ قبلہ عالم دا میں کو در در دے پنونا یکدم سہی ازمونا ہون کھرا کھوٹا سے تہاڑا میں کڈے امتحان چھپونا میری غربت دیکھتے خوش چیز نے میرے غیرہ کو کھلونا ہے بے واسطہ قبلہ عالم دا میں کو در در تے پنونا بہت سنو ظفر سے کیا کیا ذکر کراؤں ہستی دا جن درہن کتب سوارے جن در رنگ کوٹ دیتاؤ سے بچے کیا خیر پر ٹامے والی پیا فیض وڈی دے
چڑک فرید باری روہی را بھلے دی پئیے اکھ تو نیر بہنی پئیے اج تو ظفر بن روہی فرید فرید کر دی پئیے دکھڑے دکھڑے کارن جئی ہم یار وصول ساکے سمئی ہم دکھڑے کارن جئی ہم یار وصول ساکے سمئی ہم یار فریدی وسارا کی بے یار یار فریدی وسارا کی بے ہم یار وصول سبحان اللہ، بڑے سونے انداز اندر بھائی عبدالرشید سے پڑھتے بیان میں سونے پڑھنے والے اسالی دھرتی دی پہچان شاعر اہل سنت ادیب اہل سنت فخر اہل سنت جناب قبلہ علامہ ظفر حسین ظفر فریدی صاحب کو سنن دو پہلے ایک شعر سن گنو ہن خالق حسن حسین بنائے ہن خالق حسن حسین بنائے محبوب دے حسن تو بد کہنی لک یوسف حسن تے نال کرن محبوب دے حسن دی اد کہنی جڑا ہی تو بے کو ود جانے حکم جان آدم دی جد کہنی بس مقدگان آزاد مقام محبوب دے حسن دی حد کہنی جناب قبلہ حافظ ظفر حسین ظفر فریدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت من نور اللہ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدت رسول اللہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول واہ 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 سبحان اللہ میں تورے ذوق کو واقف ہوں اللہ کرے ہی ذوق اچ رہو تاری طبیعت میں حضور دا ملاد سون کے خوش تھی نہیں رہے بات جوڑا نبی واسطے خوش ہے اللہ ہی ہوں دے واسطے خوش ہے بے شک
میری آواز تے اثر ہے. میں جلال صاحب کو 3 بجے فون کر کے معذرت منگن کی کوشش کی ہے. انہیں کہ میں 2 منٹ واسطے بھی آؤ آمن لازمی ہے. میں آ گیا بس گال نبی سی دی کرنے ہیں. حضور پاک دا جمنا مبارک. کوئی بندہ کائنات جو اپنا جمنا نہیں دسا سکتا. کوئی بندہ ہمیں جو بھی ہے اپنا جمنا بیان نہیں کر سکتا. لیکن ہکو تو میرا محبوب ہے جیندہ جمنا جو بیان کری جے پتہ لگ دے جیندہ جمانی اتنا ہے شان آلائے انہیں اپنی عزت کتنا ہو سکتا. حضور پاک دے جمن دے واقعات جتھاں پڑھے ونین وڈیاں برکتاں مل دیں وڈیاں رحمتاں وستے. میں کوئی جملے پیش کرنا چاہنا. سرکار دی جڑے لے ولادت با سعادت ہے. حدیث پاک ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرما بھی پاتا ہویا. سبحان اللہ. دیکھو جنہوں بندہ والے گانے سن دے انہیں ایمان کتنا اضافہ تھا. حضور دی جڑے توجہ کرائے سی جڑے ویلے سونے دی ولادت ہے یہ سرما ہی پاتا ہویا پاک زلف تیل ہی لگا ہویا ناڑا مبارک کچا ہویا. اللہ سے وجہ کیا ہے؟ فرمایا کائنات کو دسن جانا میرا محمد کہیں نہ محتاج کہیں گے. میرا محمد کہیں نہ محتاج کہیں گے. نہ کہیں دہی دا محتاج ہے نہ کہیں مئی دا محتاج ہے بلکہ ساری خدائی میرے محمد دی محتاج ہے. سن دے بیٹھو اپنے نبی دا جمنا میں دوچہ جملے پیش کرنا. سبحان اللہ. کئی سو دائی گئی ہے کئی سو دائی صدی حضرت آمنہ دکھا لیکن حدیث پر عاشق و چس چبر ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں جڑی دائی گئی ہے حضور اکھی لوٹی رہی ہے. سبحان اللہ. میں نبی دے نظر رحمت دی گال پیا کرنا توجہ کر رہے ہیں. حضور اکھی بند کی تی رہی ہے تے جڑے ویلے حلیمہ گئی ہے. سبحان اللہ. فتح عینیہ ونظر الیہا. حضور نے اکھی کھولندے ہی کو ڈٹھے. سبحان اللہ. دوستو جی کو مصطفیٰ دے کنے سبحان اللہ. دعا کرشل نظر چاونی. سبحان اللہ. یہ نہ صحیح. حضور نے اپنی اکھی مبارک کھولے تے حلیمہ کو ڈٹھے. سبحان اللہ. فرمایا حلیمہ تو ہی آخری ہے تے میں آخری نبی بڑھ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھی میرا دل پھڑتا پہ کہ تساں حضور دے امتی ہون دا حق ادا بیٹھے کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امتی ہون دا حق ادا بیٹھے کریں. میرے نبی دی نگاہ گئی ہے اماں حلیمہ تے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ان نگاہ دا کیا شان بیان کرا. اے عرب دا شاہ کر کرم نگاہ. سبحان اللہ. آج منامن علیہ دی نگاہ کر ہنجل سے جامن علیہ دی نگاہ کر. اے عرب دا شاہ کر کرم نگاہ سن حالا جم تے واسیدہ تیرے دربا جو کل دنیا میں نہیں محض علاج ادا سیدہ. نہ خالی پھیر فقیرے کو ہے واسطہ پاک نواسیدہ تائیں باج سفر کائنات دے بجھے کون بیا اللہ راسل. اللہ راسل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور دی نگاہ گئی ہے. اماں حلیمہ فرمیتی ہے میرا سینہ سکا ہویا ثابت ہی گئی. سبحان اللہ. میں حضور پاک کو پستان مبارک لیتے حضور نے سجے پاسوں میرا کھیر نوش فرمائے. میں کھپے پاسوں میں جو کھپا پستان حضور کو لیتے نبی پاک اشارے نے فرمائے حلیمہ میں حق بڑا وانا یا کہنا کھاوانے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا میں کریں دا ملاد بیان کھڑا ہے. میں کیا بات ہے. سبحان یہ حضور کا خالص اثر میں ملاد بیان کھڑا کرنا. اما حلیمہ فرمیندے میرا شوہر بیمار ہا میں جو حضور کو چاہتے کہیں یا نبی نے نگاہ پئیے یا ان کو خیر آ گئی. سبحان اللہ. ناچی کمزور ہی ولا جو نٹھن دے انہیں تھڑ کھیر نال بھرے کھڑیا نند نما من کھیر مولا ماڑ بسایا. کیا بات. کھڑتے بیٹو سبحان اللہ.
تھائی میں ٹھردے رہو میرے نبی واسطے ٹھردے انہیں دا قبرہ ٹھردے میرے نبی واسطے سڑتے نہیں تھائی سڑتے رہ سے قبر چی سڑتے رہ سے حشر چی سڑتے رہ سے ٹھرن والے کو مبارک ہے جو تواڈے نصیب ہے ٹھرن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اما حلیمہ پاک فرمیندے میں حضور کو چاہتے کعبے دا طواف کرامن شروع کیتے سبحان اللہ وال سوچم جو کعبے دا طواف تا حجر اسود دے چمن کو شروع تھیندے حجر اسود نہ چماما بی بی آدم میں جو کھینا لٹھے خارج من مکان ہی والتاسکا بے وجہ رسول اللہ حجر اسود خود اپنی جان چھوڑ دے نبی دے چہرے کو بوسے پیا گندے اگر سونا میں کو اپنا چہرہ چمن دے تاکہ لوگ میں کو چمن سبحان اللہ سبحان اللہ آقی بلابا سبحان اللہ تھوڑا جو چیز سبحان اللہ حجر اسود نبی دی تعظیم دی خاطر اپنی جان چھوڑ دے رسول اللہ دے پاک چہرے کو بوسے پیا گندے اما حلیمہ فرمیندی ہے میری داچی دے جڑے میرے حضور بیٹھے میں پہلے اپنے شوہر کو بلایا دھت نبی سے کو چاہتا پچھو آپ بیٹھیاں لاکھ کوشش کی تھی ایسے داچی نہیں اٹھی حضرت داچی نہیں اٹھی اسا مارن دے آئے ایسے داچی اللہ پہ یہ مرے دے کیوں ہو میں کوئی بیان دابا نبی پچھو بھلے تو میں تو رہا یہ نبی کو جیسو نا میں قدم کو دے بھرے ساتھ حضور جڑولے ڈاچی دے بیٹھے حدیث پاک دے الفاظ ہیں کہا فیلے اور ڈاچی نہ ہی بار بس ہم چلتے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ میں والی دن ایک شعر ہی پڑھا چاہتا منکر نی بزم سجا سکتا منکر واسے بابا کیا والی منکر نی بزم سجا سکتا نہیں ذکر نبی منوا سکتا وہ قرآن دا ظفر فیصلہ ہے جتھا عشق شرک نہیں آ سکتا بابا کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ کوئی جی ساڑے لوگ محال تے جراندن ہیں زی یہ جڑا ملاد تے خرچہ کیتے ہوئے یہ غریبے کو چلے ہوا حضور دی شادی تے خرچہ نہ کرو ہا کہیں مسکین کو چلے ہوا میں کہ چانٹ تھی میں یہ مشورہ اپنی شادی تے دے میں ہا اپنے پوتر دی شادی تے دے میں ہا توجہ ہے کہنا توجہ کرو نبی دی شادی تے مشورہ کیوں لیں گی ہوں یہ مشورہ دیتے تھے میں ہوں کو مشورہ دیتے میں کہ نہ خرچے دیکھتے فتوے لا یہ ساؤنڈ آلے دا کمال ہے نہ نکلانا لے دا اللہ ہی نکلا کرے اللہ ہی کوئی خوش رکھے یہ گیدی ہر کی ہوتے چلا مردہ کہیں کہیں کو ڈان دا نہ خرچے دیکھتے فتوے لا آواز اندھی بھی پچھلے دوستو نہ خرچے دیکھتے فتوے لا نہ منکر تھی حیران ہے یہ ہوں محبوب دی محفل ہے جنہ ہر ایک تے احساس آنکھ کیندہ صدقہ ہے ہاتھ کیندہ صدقہ ہے زندگی کیندہ صدقہ ہے جسم جڑی جان کیندہ صدقہ ہے اولاد کیندہ صدقہ ہے جائیداد کیندہ صدقہ ہے اللہ سیدنا آدم کو آخری دے آدم اگر میرا محمد نہ ہوئے میں دیکھنا پڑا ہوا چلو آدم نہ پڑے تو میں کتوں آؤں گا معلوم جنہیں سارا صدقہ حضور دا ہے جاگ وسنائی پہ جاگ پلدائی پہ سبحان اللہ کیا بات فہاد فخر محسوس کرنا تسا نبی کے ذکر دے بولنا لکھوں زبان تا ہوندی کھڑے جڑا منکر ہوئے ساڑھی زبان نبی دے ذکر کیوں کھڑے تسا نفاج کٹ حضور دا ملاد منے سو توجہ کرو میں جملہ کیا پڑھتا نہ خرچے دیکھتے فتوے لا نہ منکر تھی حیران ہے اے ہوں محبوب دی محفل ہے جیدہ ہر ایک تے احساس ہے بیا ہر جاتے تو خوش تھی دی میلاد تے کیوں پریشان ہے
سرکار دے نام دا جشن سفر ساری بخشش دا سامان بخشے کیا بات ہے قبلہ واہ 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 سرکار دے نام دا جشن سفر ساری بخشش دا سامان اے ہر کوئی اور کنا بولیں دے اور اصل حقیقت دا نبی دی حقیقت دا کہیں کو پتہ ہے ہی کہیں سب کن جائیں زیادہ فیض نبی کن کہتے صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ حضوری میں نا کل دیدار نبی دا صدیق کیتے سبحان اللہ آج تک مار گواہی کری لینی مرے کو تو کل نہ چڑھ سکے صدیق کا نبی کوئی چاہتی گا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے کہنا کلیاں چڑھوان صحیح نہ کاٹوال میں منے سدو سچا ہے صدیق اکبر کلیاں نبی کو ڈٹھے تے نبی کلیاں خدا کو ڈٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میرا آٹھگن تھا اللہ سی فرمائے ادنو منی میں نے قریب کیا سبحان اللہ پھر جڑے صدیق اکبر وصال کے بعد مولا علی سی چاہتے کہ حضور خود فرمائے صدیق کو میرے قریب کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا اونچا سبحان اللہ حضور نے صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی میری حقیقت کنو میرا رب واقف ہے تو کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری حقیقت کو میرا رب واقف ہے حضور پاک دے جڑے جمنا تھے حدیث پاک دے الفاظ ولدا رسول اللہ طیبا طاہرا سبحان اللہ مولا ملاد بڑا رکے نیا کڑی تو ہی اپنا جمنا ماں کچھ جو خوشبو ہے یا بدبو ہے ایسا نبی دم ملاد بنے دے کرو حضور پاک کڑے ملے ہیں خوشبو ہی خوشبو جہان دی خوشبو کھٹے مصطفیٰ دے وجود دی خوشبو زیادہ نبی پاک جی کو اپنا ہاتھ مبارک لائے ہوں چیز جی خوشبو آوے دے خوشبو آوے گی جی کو حضور نے ہاتھ مبارک لائے حضور طیب طاہر پیدا تھے طیب طاہر پیدا تھے سبحان اللہ ملادی وکرہ ہے وصالی وکرہ ہے اصلا ملاد کوئی منے نو تے وصال کوئی منے نو ملادی بے وصال ہے وصالی بے وصال ہے تیرے شاگرد کو جائے ملاد منائے ہوں کوئی مبارک بات دینا تو میں اپنی قوم کوئی میں سادہ جو مصرے پہ سکنا میں نہ کہیں دے ہٹ کے رک کے نہ کرو بالکل نہ رک کے کرو کہیں دے ہٹ کے ویسے تو نہ رک دے ہی بھی کہنا توجہ کرو میں مشورہ کیا دینا جو لاجپال